ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے کیا ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے مامے کا پتر ہے؟ اس کے اوپر ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے لیکن پروگرام کے آخر میں ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہ پاکستان کا سب سے بڑا بکنے والا اخبار ڈان کیوں ایسے مخمصے میں پڑ گیا کہ اس کو باقاعدہ ریگریٹ کرنا پڑا، اپولوجائز کرنا پڑا اور لوگوں نے اس کی خوب دھنائی کی۔ جو پڑھنے والے ہیں بڑے پریشان ہیں کہ کیا ڈان کے اندر جو لکھا جا رہا ہے وہ اے آئی کے ذریعے لکھا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر ٹویٹ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ حالات کیا ہیں۔ ہم کے پی کے اندر جو جرگہ ہوا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کھول دیں، ہم نے تمام ٹریڈ بند کی ہوئی ہے، اور لمبی چوڑی 15 نکاتی ایک تختی لکھی گئی ہے جس کے ذریعے معاملات کو طے کرنے کی ایک کاوش ہے۔ لیکن بڑی خبر آج 27ویں آئینی ترمیم کی ہے۔ 234 ووٹس کے ساتھ قومی اسمبلی نے اس کو پاس کر دیا ہے۔ اپوزیشن جو کر سکتی تھی اس نے کیا۔ اب چھوٹی سی ایک ترمیم ہے جو سینٹ میں کل واپس جائے گی اور کہا جا رہا ہے کہ کل وہ معاملہ بھی طے ہو جائے گا، اور اس کے بعد اگر کوئی لوپ ہولز ہوئے تو پھر 28ویں ترمیم بھی آ سکتی ہے۔ واقعتاً کیا نیا پاکستان بن گیا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد؟ ہمارے پاس موجود ہیں سینیٹر ضمیر حسین گھمر صاحب پیپلز پارٹی کے شکریہ، سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب مسلم لیگ نواز کی طرف سے ان کا بھی شکریہ، شفقت عباس صاحب رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور حافظ عبداللہ صاحب ابھی ہم جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں، ان کا بھی بہت شکریہ۔ تو شفقت صاحب آپ سے پھر آپ کا بس نہیں چلا، آج کیا کیا؟ آج آپ نے بس احتجاج کیا اور بس؟ بطور اپوزیشن ہم احتجاج ہی کر سکتے ہیں جب نمبر انہوں نے پورے کر لیے ہوئے ہیں آلریڈی، وہ جیسے بھی کیے ہیں سپریم کورٹ کی مہربانی سے، بہت سارے اور لوگوں کی مہربانی سے، یہ بہت ہاؤسز میں ان کے نمبر پورے تھے، ہم احتجاج کر سکتے تھے، وہ ہم نے بھرپور کیا ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے اور ان کو بتایا بھی ہے کہ آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ اس ملک کے آئین کے ساتھ کیوں آئین میں ترمیم نہیں ہوتی؟ آئین میں ترمیم ہوتی ہے، لیکن ترمیم کس لیے ہوتی ہے؟ ترمیم کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیا عوام الناس سے اس کو کچھ مل رہا ہے۔ یہ 49 امینڈمنٹس ہیں، ان میں سے ایک لفظ بھی مجھے دکھا دیں جو پبلک کے لیے، وہ جہاں پہ سپریم کورٹ کے ساتھ آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ لگایا ہے وہ بھی آپ نے ڈالی، وہ چھوٹی چھوٹی امینڈمنٹس ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ 49 امینڈمنٹس کی ہیں، کوئی ایک امینڈمنٹ ایسی ہو جس میں کسی عام آدمی کا بھلا ہوتا، پرسن اسپیسیفک ضرور ہیں، لیکن کیا کسی عام آدمی کی بھی بات کی گئی ہے اس میں آپ کو نہیں ملے گی عام آدمی کی بات، اور نہ ہی انہوں نے کرنی ہے عام آدمی کی بات۔ یہ ریونج ہے ان کو لوگوں سے، انہوں نے ووٹ نہیں دیے اور یہ بدلہ لے رہے ہیں ان سے، ادروائز تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہیں تو کبھی عوام کی بھی بات کرتے ہی۔ ذرا آپ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ بتائیے گا، دیکھیے سر، انتقام لیا؟ دیکھیے سر، یہ جو ترمیم ہے یہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے، اس سے عوام مضبوط ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہے دیکھیں، جمہوریت تو کمزور رہی ہے نا، کیسے ہے؟ چارٹر آف ڈیموکریسی میں سبھی پولیٹیکل پارٹی سول سوسائٹی نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائیں گے۔ 6 سال کے لیے تھی؟ نہیں، پرماننٹ کانٹیکسٹ دیکھیں نا، وہ آپ مشرف کے ساتھ معاملات کو طے کر رہے تھے؟ نہیں 2006 میں وہ تھا کہ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کے نکات میں اہم نقطہ یہ تھا، کیونکہ سپریم کورٹ کی اوریجنل جو جورسڈکشن تھی وہ تھی 2 یا 2 سے زیادہ صوبائی اور وفاقی حکومت کے درمیان ڈسپیوٹ ایڈجوڈیکیٹ کرنا، وہ 50 سال میں ہوا ہی نہیں۔ اور یہاں ڈسپیوٹ ریزولوشن اگر کانسٹیٹیوشن کی فیل ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ سپریم کورٹ نے اپنا کام نہیں کیا، دوسرا کیا، وزیر اعظم کو ہٹایا۔ تو ابھی جو ہے یہ پی ٹی آئی 26 امینڈمنٹ کی مخالفت کر رہی تھی نا، تو ہم نے تو ان کے حق میں کیا ہے کہ بھائی آپ مخالفت کر رہے ہیں کہ بینچ نامینیٹ کرتا ہے، جوڈیشل اس معاملے پہ کر رہی تھی، لیکن باقی معاملات پر یہ ساتھ ہی تھے۔ نہیں، دوسرا معاملہ ہے ٹرانسفر آف ججز کا اور آرٹیکل 243 کا، یہ 3 ہے میں نا، اس میں نکات ہی 3 ہے نا امینڈمنٹ پہ۔ تو دوسرا ججز کی ٹرانسفر کا، ججز کی ٹرانسفر لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ نہیں، ججز کی ٹرانسفر جو ہے وہ کنسنٹ سے ہو نہیں رہی تھی نا، وہ تھی اس میں کہ جج کی ریلیونٹ جج کی کنسنٹ صدر کا استثناء بھی، ابھی جوڈیشل کمیشن کرے گا، اس میں 18 آدمی بیٹھیں گے جوڈیشل کمیشن میں جو جج کی ٹرانسفر کریں گے، ایسے نہیں ہوگا ہم ایک بندے کا تجزیہ کر لیں گے تو پھر اس میں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ 18 میں سے بہت سارے جو ہیں وہ ایک خاص جھکاؤ رکھتے ہیں۔ نہیں، اس میں 11 تو ججز ہیں، 9 ججز ہیں اور 2 بار کے نمائندے ہیں، 11 تو میجارٹی تو ان کی ہے۔ اچھا، اب مضبوط ہوگی جی جمہوریت؟ جی ڈیفینیٹ۔ فرسٹ آف آل میں پہلے اگر آپ مجھے الاؤ کر دیں، جو 26 امینڈمنٹ کی بات کی ہے، میری خوش قسمتی ہے کہ حافظ احمد اللہ صاحب ادھر آئے ہیں۔ اس وقت پی ٹی آئی ان کے ساتھ آن بورڈ تھی، یہ ووٹ بھی ڈال رہے تھے 26 امینڈمنٹ کو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے، ان کا گھر جو تھا عام جگہ تھی لوگوں کی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ آپ چلے ووٹ نہ دیں، آپ کی اپنی فیس سے میں گرا جائے، ووٹ نہ دیں، جن سے پوچھ لیں،
مولانا حافظ احمد اللہ صاحب سے پوچھ لیں, آپ کامران مرزا صاحب سے فون کر کے بات کر لیں. ریکارڈ کی باتیں تو غلط نہ میں فیس سیونگ ہم مانگ رہے تھے, ہم تو انہوں نے آپ کو دی. اچھا اگر حافظ احمد کون اللہ ووٹ ڈالنے جا رہا تھا جس کو منع کیا ہے؟ ایون مولانا فضل الرحمان صاحب خود میری میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا اس لیول پہ اتنی بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں. ہم اس کو ریجیکٹ کر رہے تھے. 26 امینڈمنٹ ایک آئین پہ آپ وار کر رہے تھے اور ہم کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ کریں. اس کا بھی عامر ڈوگر آپ کا کمیٹی میں تھا, ہیڈ تھے, کمیٹی میں گئے تھے آپ کو سمجھانے کے لیے, آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ آئین پاکستان ہے, متفقہ ہے, اس کو ڈسپیوٹ نہ کریں, اور آپ نے کیا. دیکھیں جس کا حوالہ دے رہے ہیں ان سے پوچھ لیں, مجھے ساتھ بیٹھے ہوئے. یہ کیا معاملہ, پہلے اس پہ ذرا وضاحت کر دیں کہ یہ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے بھائی بھی اپنے موقف اور اپنی بات پر زیادہ زور نہ دے, پی ٹی آئی کا بھائی. دیکھیے مولانا صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ پی ٹی آئی آخر تک آن بورڈ تھی. میں 2-3 میٹنگوں میں تمہیں خود شریک رہا. پھر جب مولانا صاحب پارلیمنٹ آئے ووٹ کے لیے, آپ وہ نکال دے اپنے ریسرچر کو کہہ دے کہ مولانا صاحب کی کتنی تعریفیں ہو رہی ہیں. بہت. مولانا صاحب پی ٹی آئی کی قیادت کر رہی ہے کہ مولانا صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم میں جو ایفرٹ کیا, جو کوشش کی, وہ قابل تحسین بھی ہے, قابل تعریف بھی ہے اور تاریخی بھی ہے. یہ ساری باتیں کہ نکال دینا اور ریسرچر کو کہہ دے ابھی نکال دیں. نہیں, ہمیں آپ کی بات ہے. یہاں تک تو میں تائید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی ہمارے ساتھ آن بورڈ تھی. البتہ ووٹ کے لیے نہیں آئی. مولانا صاحب خود کہتے کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ ووٹ کے لیے نہ آئے. ثابت ہو, میرا جواب لے لیں گے آپ. نہیں وہ ان کو پوری بتا. یہ تو مولانا صاحب کی بات کر رہا ہوں اور آپ دکھائیں اس کو, کہہ دیں کہ آپ ریسرچر کو اپنا وہ کلپ نکال دیں. میری بھی تھوڑی سن لیں گے. تھوڑی نہیں, زیادہ سنیں گے. اس لیے کہ ہم افیکٹو پارٹی ہیں. ترمیم پاس ہونے سے 20 دن پہلے میں کے پی کے میں جا کے چھپ گیا تھا کہ مجھے کوئی اٹھا نہ لے. اگر ووٹ دینے کی بات ہوتی میں یہاں پہ رہتا اور آخری دن جاتا نا کہ آج ہمارا فیصلہ ہو گیا کہ ووٹ نہیں دینا. جس دن آپ یہ ترمیم آئینی یا غیر آئینی جو بھی اسے کہتے ہیں, ہم تو بالکل نہیں مانتے کہ اس کا آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ اس طرح کی طرح آئین کا حصہ ہے. الگ آئین سے اوپر تھوڑی لٹکے گی, آئین کے اندر ہوگی. ہوگی. ایل ایف او بھی آئین کا حصہ بن گیا تھا اور 8ویں ترمیم بھی جو کی تھی ضیاء الحق نے اور 17ویں بھی, یہ ساری. لیکن 26ویں میں تمام پروسیس میں آپ ساتھ تھے, ہم نے خود اس کو کور کیا. گزارش میری بھی سن لیں. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو نہیں, آپ جھوٹ نہیں بول رہے, ہم کہہ رہے ہیں تشریح مختلف ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سوائے 5 ایم این ایز کے سارے کے سارے لوگ, کوئی کے پی میں چھپا ہوا تھا اور کوئی 5 سے 7 لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا ہم پنجاب میں چھپیں گے اور آپ سے یہ آپ کو یہ انشور کرواتے ہیں کہ ہم تک کوئی نہیں پہنچے گا, ہم کہیں تہہ خانے میں چلے جائیں گے. پلیز لیٹ می کمپلیٹ. اور 6 بندے یا 7 بندے بیرون ملک چلے گئے تھے, جن میں سے ابھی بھی 4 باہر ہیں اور ان کے پاسپورٹ وغیرہ بلاک. 27ویں آئینی ترمیم آ گئی تو وہ باہر بیٹھے, ان کے بلاک کر دیے پاسپورٹ وغیرہ, کوئی ایشوز ہیں. تو اس لیے ہمارے سوائے 5 ایم این ایز کے ترمیم, یہ ان کی جو 26ویں غیر آئینی یا آئینی ترمیم ہے, اس کو پاس کروانے سے 20 دن پہلے میں اور ہمارے سارے ساتھی جا کے چھپ گئے تھے کہ ہمیں بھی اٹھا کے نہ لے دیا جائے. تو یہ حالات ہیں. سر آپ نے تو, میں تو حافظ احمد, چلے میں حافظ صاحب کے پاس سنی سنائی ہے, میرے پاس آپ بیتی ہے. نہیں, میرے پاس ایویڈنس ہے, میرے پاس آپ بیتی ہے. بلکہ جس دن مولانا صاحب ووٹ ڈالیں گے وہ آپ بیتی ہے, وہ جگ بیتی ہے. نہیں, مولانا صاحب جب ووٹ ڈال لے گئے, آج بلاول صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے ان سے کہا کہ ان کا ساتھ دیا آخر تک, اور جو ہماری امینڈمنٹ تھی اگر وہ آتی تو وہ بالکل. لیکن انہوں نے ووٹ نہیں دیا نا, جس میں انہوں نے ووٹ نہیں دیا تو ان کا تو ان کی زمین کلیئر ہے نا, اس زمین کلیئر ہے. انہوں نے ووٹ نہیں دیا. جو آپ کے خلاف نہیں وہ آپ کے ساتھ ہے. سمپل سی کیا مطلب ہے اس کا مطلب سینٹ میں انہوں نے اگر نہیں دیا پہلے پاس کروانے میں, ابھی بھی دیا. ہم تو ہم نے پسند ہی نہیں کیا کہ آپ اتنا بڑا وار کرنے جا رہے ہیں آئین پہ, اور ہم اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. یو آر ویری کمپیٹنٹ ایم این اے. آپ مجھے اس میں ایک شیک بتا دیں جو عوام کے, میں بھی وکیل ہوں, میں آئی ایم آلسو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. چلے آپ مجھے کوئی شیک بتائیں. میں چھوٹا سا وکیل ہوں, میں آپ کو صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ آپ نے 200 کے ساتھ جو کیا ہے, سوائے اس کے کہ آپ ججوں کو زیر بار کریں گے, آپ ججوں کو کہیں گے یہ فیصلہ ہے میرے بھائی کرنا ہے تم نے, سارے مان رہے ہیں آپ کے. شفقت صاحب یہ وہی جج صاحبان ہیں جو مختلف نظام کے تحت کام کرتے رہے ہیں, اسی پروسیس کے تھرو آئے ہیں. میں اس کے اوپر خزار اعتراضات ڈال سکتا ہوں, کوئی نیا جج باہر سے نہیں لا رہے. گزارش سن لا رہے ہیں, وہ تو نہیں لا رہے. نہیں میں بتا کہاں پہ لا رہے ہیں سر, نہیں آپ لا رہے ہیں نیا جج سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے ججز. یہ میری بات تو سنیں, جو فیڈرل کورٹ بنے گی, جو فیڈرل, اس کی کنسٹیٹیوشن تو سن لیں مجھ سے.
جو یہ فیڈرل کورٹ بنانے جا رہے ہیں اس کا چیف جسٹس ہمارے پی ایم صاحب اپوائنٹ کریں گے. نیچرلی کہاں سے؟ نہیں میں بتاتا جی ہوں کہاں سے appoint؟ سپریم کورٹ سے. تو سپریم کورٹ میں جج بیٹھا ہوا ہے نا, میری سپریم کورٹ میں بیٹھا قابل قبول ہے. بات تو سن لیں, میری ریکویسٹ تو سن لیں. اس کے بعد جو 8 ججز ہوں گے وہ کہیں سے بھی یہ اپوائنٹ کریں گے. کہاں سے؟ وکیلوں سے بھی. تو آگے جج کہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے آگے جج ہاں دکھا دیں. ہاں وکیل بھی ہو سکتا ہے, نہیں مجھے دکھا دیں. وکیل بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں سندھو صاحب آپ کی ساری ترمیم ٹھیک, اگر آپ ججز سپریم کورٹ سے 8 لیں گے تو میں آپ کی اس ترمیم کو بالکل مانتا ہوں. ایک منٹ رک کہ آپ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے اس میں کوالیفیکیشن لکھا ہوا ہے. 3 کوالیفیکیشنز ہیں. ایک اپنا جو ہے وہ ہائی کورٹ کا جج ہو, ایک تو سپریم کورٹ کا جج ہو, یا جو ہے وہ 20 سال اسٹینڈنگ کا وکیل ہو. میں آج آپ کو نام بتاؤں, جو آپ نے رکھنے ہیں. میری بات سنیں نا, بریکنگ نیوز نہ دیں آپ ہمیں. نہیں مجھ سے وہ نام لے لیں آپ نے جو آپ نے 8 رکھنے ہیں. پٹ جاتی ہے بریکنگ نیوز, پٹ جاتی ہے. میرا تجربہ یہ ہے, پٹ جاتی ہے کیونکہ ابھی بھی کوالیفیکیشن رکھی ہے نا وکیلوں سے. ورنہ اگر سارے وکیل اکٹھے ہو گئے نا تو ہمارا پروگرام جو ہے مجھے پھر جو ہے نا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جانا پڑے گا. لیکن حافظ صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی پارٹی کے اعتراضات بڑے واضح ہیں اور واشگاف الفاظ نے آپ نے بیان کیے ہیں اور آئین کی ترمیم کے آپ خلاف ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے پروسیس کا آپ حصہ تھے اور اس کے اندر آپ نے حصہ ڈالا بھی مختلف طریقوں سے. 27ویں میں کیا مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ پڑھ رہا ہوں. آپ نے مجھے 3 وکیلوں کے بیچ میں بٹھایا ہے. میری حالت دیکھیے, ایک غریب مولوی کو وکیلوں کے بیچ میں بٹھایا ہے. اللہ خیر کرے. دیکھیں بات یہ ہے 26ویں آئینی ترمیم میں ہم آن بورڈ تھے, اس میں کوئی شک نہیں, ہم انکار بھی نہیں کرتے ہیں. 56 کلاسز تھے, ان میں سے ہم کہاں تک پہنچے, پھر ٹوٹل میرے خیال میں 32 ہو گئے یا کتنے ہو گئے. 5-6 ہمارے تھے جس میں دینی مدارس وغیرہ وغیرہ. یہ کون سی آئینی ترامیم تھی جو ہم نے 26ویں سے نکال دی اتفاق سے؟ میں یعنی جمعیت, PMLN اور PPP اور دیگر پارٹیاں, اور اس پر اتفاق کرتے ہوئے کہ یہ آئین کی روح کے خلاف ہے. آپ نے ایکسیپٹ کیا, PP نے ایکسیپٹ کیا, پھر آپ نے دبایا 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے وہ غلطیاں کیوں دہرائی ہیں جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ جس میں آئینی عدالت بھی تھا. آپ نے مجھ سے اتفاق کیا. آپ نے ٹرانسفر پوسٹنگ ججوں کا یہ غلطی ہے, آپ نے مجھ سے اتفاق کیا. آپ نے مجھ سے اتفاق کیا کہ عمر 65 سے 68 تک یا 70 تک, یعنی آپ نے مجھ سے اتفاق کیا. کس بنیاد پر اتفاق کیا؟ مجبوری تھی نا. نہیں میری بات سنیں. ان پر نمبر نہیں تھے نا, وہ یہ کہے کہ مجبوری تھی. کیا آپ جھوٹ بول رہے تھے؟ مجبوری میں انسان جھوٹ بول رہا ہے. وہ آنیسٹی پالیسی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نہیں, پھر یہ جب جھوٹ انسان اس وقت بولتا ہے جب دباؤ ہو. پھر بتائیے آپ نے دباؤ ڈالا ہوا تھا نا؟ نہیں, میرا کوئی دباؤ نہیں. آپ کا دباؤ تھا, آپ مان نہیں کر رہے ہیں, کمپرومائز کرنا. میری بات تو سنیے. اور ہم چھپ گئے تھے. ہمارا بندے کہاں سے لیتے؟ ہم پر تو خود بذات خود ہم پر دباؤ ہے, لیکن وہ الگ بات ہے کہ ہم دباؤ کو قبول ہی نہیں کرتے. آپ ان کو ضرورت نہیں. اور یہ دباؤ تو کیا, میری بات تو سنیے نا, یہ دباؤ تو کیا, یہ تو جب اشارہ بھی دباؤ کا ہو لیٹتے ہیں. اچھا ذرا واپس آ جائیں. واقعتاً جن چیزوں سے آپ نے اتفاق کر کے 26ویں آئینی ترمیم سے نکالا تھا اور اب بیانیہ واضح ہے, تو آپ نے 27ویں میں کیوں ڈالی ہے؟ دیکھیے پولیٹیکل جو سیٹلمنٹ ہوتا ہے نا, یہ پولیٹیکل پالیسی کا ایشو ہے. ہمارا شروع سے یہی تھا, اس وقت بھی ہمارا موقف یہ تھا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ انڈیپینڈنٹ ہوگی, اس میں پرماننٹ ججز ہوں گے. یہ جو آپ ہم سے نامینیٹ کرا رہے ہیں ججز, وہ آگے چل کر مسئلہ ہوگا. یہ خدشات تھے اس وقت بھی, اس وجہ سے خدشات تھے, لیکن پولیٹیکل کنسنسس نہیں بن رہا تھا. پولیٹیکل کنسنسس بنا تو 26 امینڈمنٹ آ گئی. اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا, 26 امینڈمنٹ کو انہوں نے چیلنج کیا جا کر, کہ وہ چیلنج ہوئی نا 26 امینڈمنٹ کے یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے, کیونکہ بینچ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ججز جو ہے نامینیٹ کر رہی ہے جوڈیشل کمیشن. جب وہ چیلنج ہو رہی ہے, جب بینچ چیلنج ہو رہا ہے, تو آپ نے کورٹ ہی بنا دی. دیکھیے ہم تو شروع میں تو بینچ چیلنج ہوا ہے. شروع میں ہمارا منشور یہ تھا, ہم ووٹ اس پر لے آئے ہیں. تو ان کے ساتھ وعدہ کیوں؟ نہیں, میں اس کا میں جواب دوں. 2006 آپ کی طرف میں بھول جاؤں گا, اس کا میں جواب دوں. آپ نہیں بھولیں گے, بتائیے. پہلے انہوں نے ابھی بھی بات کی, پہلے بھی بات کی, میثاق جمہوریت کا حوالہ دیا نہیں دیا. دیکھیے میثاق جمہوریت میں کیا تھی کہ شخصیت کو نہیں ادارے کو مضبوط کریں گے, اور اسی میں ریاست کی مضبوطی ہے. اس 27ویں ترمیم میں آپ نے امیونٹی کس کو دی؟ ایک بات. دوسری بات یہ,
آپ نے کہا میثاق جمہوریت میں کہ ہم پارلیمان کو مضبوط کریں گے، پارلیمان کو تو آپ نے الٹا لٹکا دیا. پارلیمان پر پاور گئی ہے. میرے عرض سنیے، میں پوری کر لوں. میثاق جمہوریت میں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ عدلیہ آزاد ہوگی. آپ نے عدلیہ کو تقسیم کیا اور عدلیہ کو آپ نے ایگزیکٹو کے تابع دو عدالتیں بنا دی ہیں، وہ آزادی زیادہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں تقسیم سے گھر میں 4 بھائی ہوتے ہیں، یعنی 4 بھائی اگر ایک جائیداد کی تقسیم تھوڑی ہے. میں عام آدمی کی زبان بولتا ہوں. گھر کے 4 دیواری میں 4 آدمی اتفاق میں ایک دسترخوان پہ، اگر وہ 4 آدمی ایک گھر کو 4 دروازے لگا دے، کمزور ہوں گے تقسیم سے. سپریم کورٹ کے اندر 27ویں سے پہلے ایک جملہ اگر گزارش کریں، سپریم کورٹ میں 27ویں ترمیم سے پہلے بڑا اتفاق رائے نظر آ رہا تھا آپ کو؟ جو چیزیں وہ چاہتے تھے وہ نہیں ہوئے. کون سی چیزیں یہ چاہتے تھے؟ وہ سیٹیں نہیں ملی ان کو. اچھا میں بات کر رہا ہوں نا، میں نہیں، عدلیہ کی آزادی آپ چاہتے تھے، عدلیہ آزاد نہیں ہوئی، آپ نے کمزور کی. آپ نے کہا میثاق جمہوریت کہ آئینی مہم جوئی کا دروازہ ہم بند کریں گے. آپ نے تو جمہوریت کے راستے دروازہ کھول دیا. اب آ رہی آپ کے جی، اب بتائیے. دیکھیے یہ بڑے سنجیدہ الزام. دیکھیے میں حافظ احمد اللہ صاحب سے بساد احترام، کچھ نہیں کمزور ہوا اور کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا گیا. کیا یہ آئین کا جو آرٹیکل 239 ہے پارلیمان کو یہ اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا کہ آپ 230 سے امینڈمنٹ کریں؟ ایک تو ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا. دوسرا یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا کہ 55,000 کیس ادھر پینڈنگ ہے. تو اگر کانسٹیٹیوشن والی کورٹس جو ہیں اور کامن ویلتھ کے جتنے کنٹریز ہیں، ایک منٹ پلیز، سوری میں نے پھر گل بھول جانی، ایون کامن ویلتھ کے جتنے کنٹریز ہیں وہ، اور ایون افریقہ کے بہت سارے ممالک، وہاں پہ کیا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹس نہیں؟ وہاں بھی کام ہو رہا ہے، وہاں پہ تو کوئی اعتراض نہیں کرتا. کیسز کے دباؤ کی وجہ سے ایک اور بھی بات ہے جو حافظ صاحب نے فرمایا، کیا عدلیہ کو ہم بہتر کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ کیا وہ بہتر تھا؟ ایک منٹ، کیا یہ بہتر تھا کہ ایک بندہ اٹھے جو ایٹم بم کا اپنا ہو خالق ہو یا 1973 کا، اس کو پھانسی لگا دیں ہم؟ ایک بندہ اٹھے جو خوشحالی کا پیمبر ہو، میاں نواز شریف، اس کو آپ کہیں کہ دیر از نو اینی ایلیمنٹ آف دا کرپشن بٹ پاناما کی وجہ سے میرے استاد نے نکالا ان کو. میرے استاد تھے ہمارے اسد سید کھوسر صاحب، وہ ان کو نکال دے. یوسف رضا گیلانی صاحب کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا خط نہیں لکھا کیونکہ حالانکہ صدر کو جب تک وہ پریزیڈنٹ ہے. پر یہ تو بات نہیں نا، یہ طریقہ کار ہے. پھر آپ چھوٹے چھوٹے ابھی آئیں گے 184 تیر پہ، پھر آپ نے ہسپتالوں میں چھاپے مارے، شرجیل میموری کے کمرے میں جا کر چھاپا مارے. ابھی ڈیم کا فنڈ کدھر گیا؟ میں تو نیب کو کہوں گا کہ نیب تحقیقات کرے، بابے رحمتے کو پکڑے، کتنے پیسے لگے، وہ کہاں پہ چلا گیا. یہ ہے ساری بات. ذرا کمنٹ کیجئے گا کہ جو آپ کو بہت بڑی ریلیف دی، اس کا فرق نہیں پڑتا ذوالفقار علی بھٹو شہید کے اوپر، لیکن ان کو جو انڈورس کیا تاریخی طور پر وہ اس عدالت نے کیا کہ جب 26ویں یعنی ترمیم بھی نہیں تھی اور 27ویں بھی نہیں تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ کا مفروضہ ہے کہ ترمیمات سے اور نئے نظام سے انصاف کی بڑھوتی ہو جائے گی، اس کا تعلق حقائق سے نہیں ہے. نہیں، ہمارا مفروضہ نہیں ہے. ہم نے کہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کی جو اوریجنل جورسڈکشن تھی وہ 50 سال میں اس سے ناکام ہو گئی کہ صوبوں اور وفاق کے درمیان تنازعات کو حل کرنا ہے. بلوچستان میں انسرجنسی ہے، کہیں ریزائنمنٹ ہے، کہیں ڈسافیکشن ہے، وہ تو ایک بھی کیس نہیں آیا. تو آپ کیا 10 سال کے بعد جو ہے ادارہ بند کر سیاسی کیسز ڈومینیٹ کریں؟ تو وہ فنڈامنٹل رائٹس کی جورسڈکشن ہائی کورٹس کی ہے، وہ اپیل سن سکتے ہیں. انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس کا کام لے لیا جب اوریجنل وہ کام نہیں کر سکے. تو ہمارے پاس کیا ہے جب پولیٹیکل کام آپ نے ویسے جمہوریت کو کمزور اس ترمیم سے پہلے والی عدالت کے سامنے جا کے آپ کی پارٹی نے احتجاج کیے ہوئے ہیں. میں عرض کر لوں اس ترمیم کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے اس 27ویں ترمیم کے ذریعے ڈیفیکٹو طاقت کو عینی تحفظ دے دیا. ایک بات پریزیڈنٹ کو بس جو بھی ہے وہ آپ جو سمجھنے والے سمجھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے ڈیفیکٹو طاقت کو مستقبل میں ہر چیز سے مستثنا قرار دے دیا. بتائے اس میں ادارے کی کتنی، اس میں ادارے اور ریاست کی کتنا استحکام ہے؟ بتائیے. اس میں قوم ہمیشہ جو ترمیم کیا جاتا ہے یا تو قومی مفاد میں ہوتا ہے یا ملکی مفاد میں. میں بتاتا ہوں پہلے بھی پریزیڈنٹ کو امیونٹی تھی کہ نہیں تھی ڈیورنگ ہز آفس؟ 5 سال وہ تھی، ڈیورنگ ہز آفس امیونٹی تھی. جی ہے. اچھا، اس کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ کیا ہے بتائیں؟ یہ کون سے؟ یہ اسلامی ہے نا. پہلے بھی امیونٹی ہے. یہ اسلامی ہے. اگر مجھے بولنے کا موقع دے دیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. آپ نے آئین میں لکھا ہوا ہے ہمارا کوئی بھی قانون قرآن و سنت سے ہٹ کے نہیں ہوگا. جب میرا اللہ کہتا ہے کہ کسی بندے کو کوئی امیونٹی نہیں ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بات ریپیٹ ہو جائے گی، بہت دفعہ ہو چکی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. آپ ظلم کتنا کر رہے ہیں کہ آپ اخلاقیات کو بھی چھوڑ دیں، وہ تو رہے ہی نہیں.
آپ قانون کو بھی چھوڑ دیں, آپ اسلام کے بھی اگینسٹ چلے گئے. آپ نے 2-3 لوگوں کو فار لائف امیونٹی دے دی. لوگوں کو نہیں دی, عہدے کو دی ہے. عہدے لوگوں کے پاس ہونے ہیں یا عہدے کسی کمپنی کے پاس ہونے ہیں؟ کمپنی کے پاس نہیں ہونے, لیکن مختلف لوگ نہیں. میری بات یہ اسپیسیفک ترمیم ہے, یہ رول بیک ہوں گی, اس طرح 8ویں اور 17ویں ہوئی ہے, یہ کسی کے پاس نہیں رہے گی. آپ کو پتا پرسنل اسپیسیفک ترمیم کیا ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے, جس طرح میں نے دیکھی ہے, جس طرح ملک ریاض کو امیونٹی ملی تھی, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اب میں بات کروں جس طرح ملک ریاض اور وہ ہوتی ہے پرسنل اسپیسیفک. کیا پرسنل اسپیسیفک ہوتی ہے؟ بند لفافے کے اندر جب ان کے معاملات کو آپ کابینہ سے انڈورس کرواتے ہیں تو وہ امیونٹی. میری بات سنیں نا, وہ کیس چلے گا اور اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا ٹھیک ہے. نہیں غلط, میری بات سنیں, میری بات سنیں, آپ بڑی تلخ باتیں ہیں, بڑی تکلیف دہ ہیں, بڑی تکلیف دہ ہیں. آپ نے وہ کام کیا ہے جو پوری یہ ہسٹری لکھی جائے گی نا, اور آپ کو یہ ہسٹری پوری زندگی آپ کو یہ چھیڑتی رہے گی کہ آپ نے کیا کیا تھا عیسائیوں کے ساتھ. آپ نے وہ کر دیا ہے, خدا کی قسم جمہوری حکومت آپ سوچ بھی نہیں سکتی وہ کرنے کا, جو آپ نے عیسائیوں کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. یہ 73 کا آئین رہ گیا ہے. یہ بڑا سوال آپ کی پارٹی پر الزام ہے کہ 73 کے آئین کا چہرہ بس کیا. اب مجھے سوال کرنے دیں. اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں یہ امیونٹی نہیں تھی آپ نے نہیں تھی وہ اسلامی تھی اس وقت, وہ ریلیجس مطابق میں مفتی میں اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں تھی امیونٹی تھی. میری بات وہ کیوں تھی دنیا کے کانسٹیٹیوشن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو امیونٹی ہے, رشین پریزیڈنٹ کو فار لائف ہے, رشین پریزیڈنٹ کو فار لائف ہے. پہلے تھی پوری دنیا میں, مجھے پوری دنیا میں اللہ صاحب ایک ایگزامپل دے دیں, پوری دنیا کی ایک ایگزامپل دے دیں. دو باتیں نہیں کریں, میری بات سن, پوری دنیا میں ایک ایگزامپل دے دیں. کسی ملک میں, وہ بے شک ایک چھوٹے سے چھوٹا ملک ہے یا بڑے سے بڑا ملک ہے, کسی ملک میں فار لائف امیونٹی کسی بھی بندے کے لیے رشین پریزیڈنٹ کو ہے. آپ جائیں 2020 اس کی فیملی کو بھی, اس کی فیملی کو بھی, کس کی رشین پریزیڈنٹ کی فیملی کو بھی ہے. آپ خود بھی کچھ نکالے نا, فیملی کو بھی. نہیں, آپ نے تو جنازہ ہی نکال دیا ہے ان کا, ہم نے کیا نکالنا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں خود بھی تحقیق کریں. نہیں رہ کیا ہے, سندھو صاحب کچھ نہیں چھوڑا آپ نے ہمارے نکالنے کے لیے. خدا کی قسم پارلیمنٹ کی طرف دیکھتے ہوئے رونا آتا ہے. شفقت صاحب یہ انہوں نے نا فیصلہ آباد والا موڑ کاٹا ہے. 30 سیکنڈ آپ کے لیے, 30 سیکنڈ مولانا سے ہم اختتام کریں. میں 73 والے آئین کی بات کرنے لگا ہوں. اس میں جگیر کے ساتھ بہت بڑے عالم دین مفتی محمود صاحب بھی موجود تھے. کیا اس وقت یہ امیونٹی دی گئی تھی کہ نہیں دی گئی تھی صدر کو؟ دی گئی تھی. نمبر 1 نمبر 2 نہیں بس ٹھیک ہے. کلوزنگ جی آپ کے ساتھ. میرا موقف اگر آپ سن, میں 5 سال ایز اے صدر وہ ہو بھی امیونٹی کے ہم خلاف ہے اگر یہ اسلامی جمہوریہ ہے. لیکن فار لائف آپ کس تقاضے کے مطابق, اگر یہ اسلامی ہے, آپ کہو کہ یہ اسلامی ملک نہیں ہے, آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں؟ تو جب آپ نہیں کہہ سکتے, میں عرض کریں, جب آپ نے آئین میں کمٹ کیا ہے کہ جو بھی قانون سازی ہوگی وہ قرآن و سنت کی تابع ہوگی, قرآن سپریم لا ہوگا, مجھے اسلامی تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی امیونٹی بتا دیں. پیغمبر کو امیونٹی نہیں تھی, خالد بن ولید کو امیونٹی نہیں تھی, خلفائے راشدین کی امیونٹی نہیں تھی. یہ کس قسم کی اسلامی ملک ہے؟ بات صحیح ہے, لیکن یہ امیونٹی جو ہے وہ 1973 کے اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں تھی, جس پر آپ کی پارٹی نے بھی سائن کیا تھا. آپ ڈیلیور دے, پروگرام چل رہا ہے. خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر امن جرگہ ہوا اور وہاں سے جو تصاویر بنی وہ کافی اچھی تصاویر بنی, مار دھاڑ نہیں تھی. 15 نکاتی ایک تختی جاری ہوئی ہے جس کے اوپر تحریر کیا گیا ہے فیوچر پلان. ہمارے پاس نمائندگان دونوں بڑی جماعتوں کے موجود ہیں. شفیع جان صاحب جن کی حکومت ہے وہاں پر, معاون خصوصی اطلاعات وزیر اعلیٰ کے پی, ان کا شکریہ. اختیار ولی خان صاحب وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر ہیں کمیونیکیشن کے, اور کے پی کو بھی دیکھتے ہیں. اختیار صاحب آپ کا بہت شکریہ. کوئکلی شفیع صاحب, یہ جو پوائنٹ میں نے دیکھے ہیں اس میں پہلا نقطہ بڑا اہم ہے کہ آپ نے کہا کہ تمام ضام اضلاع سمیت جو دہشت گردی ہے اس کی آپ نے مذمت کی, ساروں نے مل کے, آپ کی حکومت کی انڈورسمنٹ ہے, اور اس کے خاتمے کے لیے صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے کر قانون کے دائرے میں ہر وسیلہ بروآ کار لایا جائے جو صوبے میں دائمی امن کا باعث بنے. تو جو آن گوئنگ ایفرٹس ہیں اس پر تو آپ کو فی الحال اعتراض نہیں ہے, مع سوائے اس کے کہ صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. بالکل آج خیبر پختونخوا کی تاریخ کا ایک تاریخ ساز دن تھا.
آپ نے سر ویژولز دیکھے ہوں گے طلعت صاحب کہ جس طرح سے تمام پولیٹیکل پارٹیز وہاں پہ موجود تھی، سب کی نمائندگی تھی، اور اس سے بڑھ کے جو ہمارے قبائلی مشران، قبائلی عمائدین، جو وہاں پہ ایک جرگہ سسٹم ہے، وہ سارے اسٹیک ہولڈرز وہاں پہ موجود تھے، وہ کلاس سول سوسائٹی، جرنلسٹ، میر صاحب آئے تھے، باقی کافی نیشنل اور الجزیرہ کے نمائندے بھی تھے. تو ایک بہترین تاریخ ساز دن تھا آج خیبر پختونخوا میں امن جرگے کے حوالے سے. جو 15 نکاتی ایجنڈا آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، جو ایک ڈرافٹ شیئر کر دیا گیا ہے، اس کے بعد یہ بھی ایک تحریک انصاف کی اور اس حکومت کی کامیابی ہے. جس کی پہلی شق کی آپ نے بات کی، بالکل ہم چاہتے ہیں کہ اس صوبے میں جو بھی کارروائی ہو، اس صوبے میں جو بھی آپریشن ہو یا ٹارگیٹڈ آپریشن ہو یا انٹیلیجنس بیس کارروائی ہو، اس میں صوبائی حکومت کو بھی، صوبائی ہاؤس کو بھی، پارلیمنٹ کو بھی، ہر آپریشن سے پہلے آپ کو بتایا جائے، کیونکہ 44 آپریشن اے ڈے ہو رہے ہیں انٹیلیجنس پہ، یا آپ کو چاہیے کہ عمومی طور پر ان کیمرے کا بھی ذکر ہے، بریفنگ دی جائے. میں ذرا جانتا ہوں کہ میکینکس کیا ہیں، تاکہ میں پھر کہ ہم ڈے ون سے اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ مذاکرات سے بات چیت ہونی چاہیے. اگر آپ ریشو بھی اٹھا لیں تو مذاکرات کی جو ریشو ہے وہ کیا ہے، اور آپریشن سے جو کامیابیاں اگر ملی بھی ہیں تو وہ ریشو کیا ہے. کس سے کریں گے مذاکرات آپ؟ مذاکرات ہر اس بندے سے کریں گے جو قانون اور آئین کو مانتا ہو. مذاکرات ہر اس بندے سے ٹی پی سے کریں گے. اگر وہ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ پاکستان کے دائرے میں آنا چاہتے ہیں تو بالکل ان سے مذاکرات ہوں گے. لیکن وہ تو یہاں پہ ہے نہیں، وہ تو افغانستان میں، تو طالبان سے بات کریں گے. نہیں طلعت صاحب دیکھیں، جو پختون ہمارا کلچر ہے نا، ایک جرگہ ہمارا کلچر ہے، وہاں پہ بڑے بڑے فیصلے جرگے کے تھرو ہو جاتے ہیں. ٹی ٹی پی اختیار ولی صاحب کا خود تعلق کے پی ٹی ٹی پی پشتون کلچر کے اندر ریپرزینٹ ہوتی ہے. دیکھیے اب یہ بنایا کس نے ہے، کس نے، میں ویسے آپ نے طلعت صاحب پھر اس کو بیک گراؤنڈ پہ جانا پڑے گا. بیک گراؤنڈ نہیں، آپ فرنٹ گراؤنڈ پہ رہیں. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ٹی ٹی پی جو اس کے سٹرکچر جاننے پہچانے ہیں، کیا وہ پشتون کلچر کی نمائندگی کرتی ہے جس کے اوپر جرگہ لاگو ہوتا ہے؟ دیکھیں وہ کرتی تو نہیں ہے، لیکن بات چیت تو کر سکتے ہیں نا. اس سے بات چیت کا تو کوئی راستہ تو نکال سکتے ہیں. Is that your understanding کہ اس میں سے یہ راستہ بھی نکلنا ہے، ہر کسی سے بات کرنی؟ دیکھیں طلعت صاحب، میں سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس امن جرگے کی ایفرٹ کو. کفر ٹوٹا خدا خدا کر، بہت اچھی بات ہے، گڈ تھنگ. اور سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کا. جتنے آپ کے ستائے ہوئے لوگ تھے آج سب آپ کے ساتھ آپ کے بیٹھ گئے. اب 4.25 سال مرکز میں، 13 سال پورے صوبے میں، آپ نے تو اپنے اپوزیشن کی ہر پارٹی کے ہر بندے کو، ایک ایک انفرادی شخص کو اپنے ستایا ہے. لیکن جب when it's come to the sovereignty and the امن تھنگ آف خیبر پختونخوا، then everybody runs like anything. وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، آپ کی بات سنتا بھی، آپ کی بات مانتا بھی ہے. اس کو کہتے ہیں ریاستی ذمہ داری. ہم آپ کو یہی کہتے ہیں کہ ڈیفرینشیٹ کریں بٹوین یور پولیٹیکل اینڈ یور ریاستی ذمہ داری. ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہم آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کو آن بورڈ نہیں رکھیں. ہم تو آپ کو آن بورڈ رکھنا چاہتے ہیں، ڈسپائٹ کہ آپ کا مینڈیٹ جو ہے اس سے مجھے اختلاف ہوگا. ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے وہ الگ بات ہے. جے یو آئی اے این پی پیپلز پارٹی آپ کو مانتی یا نہیں مانتی، لیکن اس وقت آپ حکومت میں ہیں. لیکن آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا. ہم آپ کو بلاتے بھی ہیں، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں اس طرح کی. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو جس طرح آپ چلے گئے اس طرح آپ کو بھی آنا چاہیے. پھر آپ کو بھی آنا چاہیے. لیکن جو آپ کے دستخط ہے نا اس کے اوپر، یہ تو آپ کو قابل قبول ہے جو اس کی شکیں ہیں، یہ تو آپ دستخط ہیں آپ. ایک ایک لفظ کے ساتھ ہم اس کے ساتھ ایگری ہیں. اور جہاں تک یہ کہتے ہیں مذاکرات، تو ہم نے کب کہا ہے کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے؟ دوحہ کا معاہدہ جو ہوا تھا ان کے دور میں، کیا ہم نے اس کو نہیں مانا تھا؟ ہم نے اس کو بھی مانا تھا. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن ہو سکی؟ نو. ابھی بھی جو استنبول میں ہو رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ مذاکرات ہی ہیں نا. تو ابھی بھی اس کے بعد بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یو کین پلے اے گڈ اے وائٹل رول فار دا سیک آف پیس، تو آپ کو کرنا چاہیے. یہ بڑے انڈورسمنٹ آپ کو دے رہے ہیں، سپورٹ کریں گے. بڑے انڈورسمنٹ. طلعت صاحب جو ولی صاحب، اختیار ولی صاحب جو بات کر رہے ہیں، جو پارٹیاں آئی ہیں، بالکل ہم اس کے شکر گزار ہیں. لیکن ہمیں بھی یہ اپریسیشن ملنی چاہیے کہ ہم نے ان سب کو ایک چھت کے نیچے جمع کیا. سی ایم سہیل افریدی صاحب نے جو رول پلے کیا، جو بابر سلیم سوادی صاحب نے رول پلے کیا، تو اس کو بھی اپریسیشن چاہیے. آغاز اپریسیشن سے کیا نا. اس کے بعد ان تمام نکات پہ، تمام مشترکہ نکات پہ سب کے سگنیچرز ہیں، سب کے سگنیچرز ہیں. تو ان کا بھی شکریہ. اگلا کیا ہوگا؟ اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا. دیکھیں جو ڈاکومنٹس ہے بڑی زبردست ہے. غازہ پلان بھی ہمارے پاس موجود ہے، دوحہ
کے معاہدے کی پرانے کی بات کر رہا ہوں جس کے ذریعے امریکی یہاں سے نکلے, وہ بھی موجود ہے, سائن کیا ہوا. کوئی زمانہ تھا کہ طالبان جو ہے وہ مقدس سرزمین کے اوپر جا کر مکہ مکرمہ میں جا کر سائن کیا کرتے تھے. اگلا سٹیپ کیا ہے اس قابل عمل بنانا نا؟ دیکھیں اس میں اگر آپ اگلے پیج پہ جائیں گے نا تو ابھی ایک جو سیکیورٹی کمیٹی ہماری بنائی گئی تھی, اب وہ ایک نیشنل ایکشن پلان کی طرح ایک پروویژنل نیشنل ایکشن پلان بنائے گی. ٹھیک ہے. جس میں TUR سیٹس ہوں گے, جس میں چیف سیکرٹری IG صاحب آئیں گے, کور کمانڈر صاحب سے ملاقات ہوگی. تو یہ بہت بڑی پازیٹیو قدم ہے صوبے کی امن کی طرف. اور یہ جو آج ہم نے پچھلے 2 مہینے سے جو ہم لگے ہوئے تھے اور 2 مہینے کے بعد آج ایک یہ مشترکہ ڈرافٹ جو آپ کے سامنے پڑا ہے, یہ تحریک انصاف کی کامیابی ہے. اور اس سے یہ شو ہو رہا ہے کہ ہم کتنی سیریس ہیں صوبے کے امن کے حوالے سے. اور یہ جو نئی گورنمنٹ ہے, خود وہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ قبائل سے تعلق رکھتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں بھی ہیں, ان پہ یہ گزری بھی ہیں, تو وہ بہت زیادہ سیریس سمبولزم بھی ہوتا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, اور یہ میں واقعتاً جنرلی یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اعتراضات اپنی جگہ پر, لیکن جب شہداء کے جنازوں میں چیف منسٹر صاحب نہیں ہوتے تو خام خواہ کا ایک ابہام پیدا ہوتا ہے. میں بڑے احتیاط سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. تو کچھ ایسی پالیسی بھی اپنائیے تاکہ جو آن گوئنگ آپریشنز ہیں ان میں شہداء کی تعداد بہت زیادہ ہے, تو آپ کی نمائندگی چیف منسٹر کے لیول پہ ہونی چاہیے. صاحب 8 اکتوبر سے لے کے جب سہیل صاحب نامزد ہوئے ہیں اور 15 اکتوبر کو اس نے چارج سنبھالا ہے, ایک بدقسمتی سے ایک واقعہ ہوا تھا. وہاں کے جو شہداء تھے وہ ہم نے خود شرکت کی ہے, سہیل صاحب بھی اس میں تھے, میں بھی تھا. اس کے بعد جو پولیس کے ہمارے شہداء ہیں, میں خود LRH کیا, میں نے خود ان کے جو افغانہ میں جو واقعہ ہوا, جی بالکل ہم جائیں گے, اس میں بالکل ہم جائیں گے. وزٹ تو کرنا چاہیے نا, مطلب اونرشپ لینی چاہیے ہر چیز کی. بالکل ہمارا صوبہ ہے, ہمارا مینڈیٹ ہے, ہماری حکومت ہے, ہمارے لوگ ہیں, ہم یہ اونرشپ چیزیں جو ہے نا یہ ابہام پیدا کرتی ہیں. CMH بنو میں پرائم منسٹر صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب دونوں گئے تھے. وہاں پر انہوں نے 19 لوگوں کی, افسران اور جوانوں کی جنازے پڑھے. ان کے چیف منسٹر اس وقت علی امین گنڈا پور تھے. ان کو بلایا گیا, بٹ ان کو یہ کہا گیا کہ ان کی جماعت کی لیڈرشپ نہیں کہا ہوگا کہ آپ وہاں مت جائیں. وہ افغانستان کے سفارت خانے سفیر کے پاس ملنے چلے گئے پشاور میں. تو یہ فرق ہے کہ یہ چیزیں ابہام پیدا کرتی ہیں. اب آپ نے جو دوسرا سوال کیا, کیا نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ اب یہ جو ایک نشست ہو گئی ہے, اس کو اب ہے نا روکنا نہیں چاہیے, آپ کو آگے جانا ہوگا. دیکھیں کل وانا کا جو انسیڈنٹ تھا نا وہ 48 گھنٹے چل رہا تھا. 48 گھنٹے کیا آپ حکومت تھے, آپ کو نہیں پتا تھا؟ آپ نے کوئی اس پہ بات نہیں کی, آپ نے کوئی اس کو کنڈیم نہیں کیا. آپ کو اور کنڈیم کیا یار, کنڈیم تو پوری دنیا کر ہی دیتی ہے. آپ کی وہاں پر حکومت ہے, آپ کو ایک قدم آگے آنا چاہیے. ویسے آپ نے بھی 27ویں آئینی ترمیم والا عمل نہیں روکا نا, یہاں پہ لوگ خوشیاں منا رہے تھے, وہاں پہ آپریشن مٹھائیاں بن رہی تھی. 27ویں آئینی ترمیم میں ویسے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک کلی طور پر تو آپ کے سابق ساتھی بانٹ رہے تھے, ہم نے نہیں بانٹی. وہ پاکستانی سیاست میں کچھ وہ چھوڑ دے. اور دوسری بات یہ ہے نا کہ جو قانون سازی ہے, میں کہتا ہوں مجھ سے آپ کبھی بھی کسی بھی فورم پر یہ آپ میرے ریکارڈ کا حصہ اٹھا لیں. میں آج سے ٹی وی پہ نہیں آ رہا ہوں, میں 20 سال سے ٹی وی پہ بیٹھ رہا ہوں. کبھی بھی میں نے یہ بات نہیں کی. میں اس بات کے ساتھ فرملی میں آئی اسٹینڈ کہ پارلیمنٹ کا بنیادی کام جو ہے وہ قانون سازی. سو لہذا اس کو اس میں تعطل نہیں, وہ اس کا کام ہے, وہ نہیں کرے گا تو وہ کیا کرے. وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل رکنا نہیں چاہیے, آپ نے اگلے سٹیپس دے دیے, تو کیا مرکز کے ساتھ بھی آپ اسی قسم کا تعاون کریں گے ایٹ دا ہائیسٹ لیول؟ یہ نا کہ مزمل صاحب کو آپ بھیج دیں. دیکھیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں اجتناب کیا ہے آپ کے چیف منسٹر کے حوالے سے. طلعت صاحب بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم نے کب انکار کیا اس بات سے؟ نہیں, آپ کہتے ہیں جب تک ملاقات نہیں ہوگی ہم نے آنا نہیں. بالکل نہیں آنا, آپ ابھی بھی سٹینڈ کر رہے ہیں اس پہ. ایک ملاقات میں کرنے میں کیا حرج ہے؟ سو ملاقات کے لیے آپ قومی سلامتی کی اہم ترین میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گے, اور یہ اپنے تمام اعتراضات کے باوجود انہوں نے شرکت کی. دیکھیں ملاقات کے لیے ولی صاحب ایک منٹ, ملاقات کے لیے بھی, بات چیت کے لیے بھی, مذاکرات کے لیے بھی ایک ماحول کا ہونا ضروری ہوتا ہے. آپ نے ماحول ان کے لیے بنایا تھا جب انہوں نے شرکت کی؟ اس ماحول جب بنتا ہے آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اگلے کے پاس کوئی اختیار بھی ہے, میں اس کے پاس جا رہا ہوں, میں کوئی بات اس کے سامنے رکھ بھی رہا ہوں. تو یہ جب ماحول بنے گا, جب ہمیں یقین ہوگا کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے, تو بالکل ہم مذاکرات بھی کریں گے. ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں, آپ کے پاس تو ہے نا. آپ تو اپنے پاور ایکسرسائز کریں. آئے تھے نا ہمارے پاس, سن لیجیے, آپ ایکسرسائز کریں اپنے پاورز, پھر جائیں پولیس کو ایکوپ کریں, CTD کو بالکل کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو 3 آپ نے جو گاڑیاں دی. اب سن لیجیے,
600 अरब रुपए आपको दिया कि पुलिस को खड़ा करो, नहीं, CTD ये को। गलत बयानी कर रहे हैं। सुन लीजिए आप, फिर आप बाद में डिनाई कर ले। मैं आपको, आप नेक्स्ट शो रखिए, मैं कागजात और सबूत और दलील के साथ तलत साहब, मैं भी अपने कागजात लेके आऊंगा। एक मिनट सर, एक मिनट सर। नहीं सर, आपने इल्जाम लगाया। मेरा टाइम आप नहीं ले सकते ना, आप अपना टाइम। आपने पुलिस को सिक्योरिटी जैकेट्स नहीं लेके दिए, नाइट विजन नहीं लेके दिए, उसी के लिए आपको पैसे दिए। आप कल वाना में क्या हो रहा था, आप क्रिकेट खेल रहे थे, आप टिकटॉक बना रहे थे। दिस इज द हाइट ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते ही नहीं है। वापस आइए, आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी। मैंने मैं फिर कहता हूं, नंबर्स वाला एक शो करना है। मैं फिर कहता हूं तलत साहब, कि सिर्फ एक मिनट आप करिए, जरूर कीजिए। बिल्कुल, मैं रेडी हूं। मैं उसके साथ एक और चीज भी ऐड करें। ये कहते हैं ना कि वफाक ने हमें पैसा नहीं दिए। मैं उस दलील के साथ आऊंगा कि नवाज शरीफ की हुकूमत थी 2013 से लेकर 2017-18 तक, कितने पैसे हमने आपको दिए, सुन लीजिए। और उसके बाद फिर इमरान खान की हुकूमत में इनको कितने पैसे, वो भी बताऊंगा। और ये CTD के 600 अरब रुपए भी आपको पूरी सर, ये जो पुलिस की बात कर रहे हैं, ये हमें 1% दे रहे हैं। वो 1% हमें इसलिए दे रहे हैं जो दहशतगर्दी की वजह से वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, 1% हमें उसमें मिल रहा है। इन्होंने 1 रुपए हमारी पुलिस के लिए नहीं दिया। अब हम लगाया है सर, इट्स माय टर्न नाउ। 1% इन्होंने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया, पुलिस के लिए उन्होंने कुछ नहीं दिया। सुबह खुद कर रही है, इन्होंने पुलिस के लिए सिर्फ 3 कबाड़ी गाड़ियां दी थी जो हमने वापस कर दिया है। 3 कबाड़ियां गाड़ी इनकी तरफ से पुलिस के लिए मिली थी। आप ये कबाड़ी नहीं थे। बहरहाल इसके ऊपर हम बात करते हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट उसको यूज कर रही है। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं जिसके अंदर पंजाब के एक मिनिस्टर कह रहे हैं कि ट्रंप हमारी ऐसी तारीफ करता है जैसे हमारे मामे का पुत्र हो। एक वो वक्त था कि जब अमेरिका जैसे मुल्क हमारा फ़ोन उठाना पसंद नहीं करते थे। आज वो डोनाल्ड ट्रंप है, वो ऐसे लगता है जैसे मामू का बेटा है। वो दिन रात हमें ऐसे बात करते हैं, मामू का बेटा। अब हम आपको एक ट्वीट दिखाते हैं। डॉन ने एक AI जनरेटेड स्टोरी की, और AI जनरेटेड स्टोरी के साथ जो नीचे जंक होता है वो भी छप गया। खूब धुनाई हुई श्री मज़ारी ने उसके ऊपर ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा जी कि कम से कम ये जो आखिरी फिक्रा था ये तो आप निकाल देते, और कुछ ना होता तो थोड़ी सी अपीयरेंसेस तो रह जाती। तो डॉन ने उसके ऊपर वजाहत दी है, लेकिन ये मामला काफ़ी बड़ा बना रहा। सबसे बड़ा पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।